مجھے بات یاد آتی ہے میرے بچپن سے لے کر میں جب حافظ قرآن بن کر کے آیا، حالانکہ میرے گھر میں میرے والد گرامی خود ایک بڑے عامل تھے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے تعویذ دی ہوگی، اور کافی الحمدللہ باعمل مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت شدہ تعویذات آپ کے پاس تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط بھی ہمارے گھر پہ تھا۔ میں صرف یہ بات آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں آیا تو ہماری والدہ نے کہا تھا کہ اس کو بھی ایک تعویذ دے، نظر نہ لگے، نظر بد کے لیے اس کو تعویذ دی۔ آج تک شاید میں آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کو تعویذ دیا ہوں گا، آج تک کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اب تک میں کوئی تعویذ نہیں پہنا۔ تعویذ پہننا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن والد گرامی نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ جو تم نے قرآن یاد کیا ہے، سینے میں محفوظ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین زیادہ رکھو، اور اللہ رب العزت کا کلام جب سینے میں موجود ہے تو پھر الگ سے باہر کچھ لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک چیز، یہ یقین بچوں کے دلوں میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کی ذات پر یقین زیادہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تسلی کے لیے جو ہے نا گولی دی جاتی ہے، اسی طرح تعویذ بھی تسلی کے لیے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزاروں تعویذ لکھ چکے، میرے والد خود گواہ ہیں، فرماتے ہیں کوئی آیا بچوں کے لیے اولاد نہیں ہے، مفتی اعظم ہند اس میں لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تعویذ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، بسم اللہ لکھا، درود لکھا۔ کوئی آیا بخار کے لیے، اس کو بھی وہی تعویذ دے دیا۔ جلدی میں ہیں کہیں پر، کئی قسم کے لوگ الگ الگ آ رہے ہیں، بسم اللہ لکھا اور درود لکھا اور دے دیا۔ ہمارے والد فرماتے کہ ہم نے پوچھا کہ حضور نقش ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ نقش ہیں، ہر بیماری کے لیے تعویذ الگ ہے، اولاد کے لیے، روزی کے لیے، بہت سارے جو عاملین نے کتابیں لکھی ہیں باضابطہ، میں نے خود بھی اس پر بہت دنوں تک عمل کیا ہے۔ تو مفتی اعظم ہند وہ تقوی اور توکل کے اعلیٰ درجے پر تھے، انہوں نے فرمایا، ہمارے والد فرماتے تھے کہ بیٹا یہ چیزیں جو کچھ بھی ہیں ہم لکھ دیتے ہیں، اور سارے نقوش بھی اگر ہم لکھ کر کہتے ہیں اللہ نہ چاہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو صرف ذریعہ ہیں، بسم اللہ لکھو کہ تم ابجد لکھو، اللہ چاہے تو اسی کے ذریعے اسے شفا دے دے گا۔ توکل اللہ کی ذات پر، اور اسی کے ساتھ وہ درود ہی جو ہے ان کے لیے اثر بھی پیدا کرتا، جو جس کام کے لیے آتا اس کا کام ہو بھی جاتا، اس لیے کہ دینے والا اللہ کی ذات پر یقین کیا ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ لینے والا بھی یقین کر لے تو اثر اور جلدی ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر صرف تعویذ کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن شرک کیا چیز ہے اس کی ڈیفینیشن ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ کہیں انجانے میں بھی شرک نہ ہو جائے، بھول کر کے بھی کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھے ہو، کیونکہ ہم دنیا میں کسی اور طاقت کو بڑا تصور کرتے ہوئے سارا دماغ اسی پر رکھ لیا اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، تو پھر شرک کا دروازہ شیطان یہاں سے کھولتا ہے، یہاں سے شیطان کھول دیتا ہے کہ تم سارا کا سارا یقین اسی پر کر کے بیٹھے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اسباب پر رکھا ہے اللہ نے دنیا کو، لیکن خالق اسباب کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، روٹی جو ہے ڈائریکٹ نہیں آتی، روٹی ڈائریکٹ کھیت سے نہیں آتی، کھیت سے بالیاں نکلتی ہیں، آٹا ہوتا ہے، گوندھا جاتا ہے، توے پر جاتی ہے، پھر پک کر کے آتی ہے، اتنے سارے راستوں سے ہو کے آتی ہے۔ یہ اسباب ہیں، لیکن ہمارا یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی دے دے گا، اور دیا ہے۔ کبھی اس نے کئی مرتبہ خوان نعمت اتارا ہے اپنے نبیوں پر، دسترخوان اتارے، اور تم کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے گھر میں جو تم روٹیاں بنا کر رکھے ہو کب اس میں روٹی زیادہ ہوئی کم ہوئی، تمہیں خود بھی نہیں پتہ چلے۔ اللہ چاہے تو براہ راست بھی تمہیں دے دے گا، لیکن اس نے اسباب پر دنیا کو رکھا ہے، تو انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ، یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔
شرک کا دروازہ کھلتا ہے. جنہیں خالق اسباب پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر توکل زیادہ ہو، وہی ساری چیزیں کرنے والا ہے. اب یہ ایک شرک جلی. اب شرک